السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ وقال جل وعلا: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ پہلا پارہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 131 ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ وہ کس قدر اللہ رب العالمین کے حکموں کی تابعداری کرتے تھے، اللہ رب العالمین نے یہاں اس آیت میں ذکر کیا ہے۔ یہ آیت ہم کو بتاتی ہے کہ ہم زندگی کیسے گزاریں، ہمارے دلوں میں اللہ کا احترام، اللہ کے حکموں کا احترام کس قدر ہونا چاہیے، یہ آیت ہمیں بتاتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا اذ قال له ربه اسلم، ابراہیم علیہ السلام سے ان کے رب نے کہا، یعنی اللہ رب العالمین نے ابراہیم سے کہا، کیا کہا؟ اسلم، اے ابراہیم تابعدار بن جاؤ، اللہ کے فرمانبردار بن جاؤ، نیک بن جاؤ۔ قال اسلمت لرب العالمین، ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں اپنے رب کے لیے تابعدار بن گیا، جو دونوں جہاں کا رب ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا اپنے رب کے لیے تابعدار بن جاؤ، فوراً ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں تابعدار بن گیا۔ کیا ہے وہ تابعداری؟ ذرا سوچیے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کیا تابعداری کی ہے، اللہ کے حکموں کی کیسی فرمانبرداری کی ہے۔ اللہ کا حکم آیا اپنے بال بچوں کو ایسی جگہ رکھ کر کے آؤ جہاں نہ کوئی انسان ہے، جہاں نہ کوئی پیڑ پودا ہے، جہاں نہ پانی اور کھانا ہے، جہاں نہ کوئی چیز ہے، بس چٹیل میدان میں پہاڑی علاقے میں چھوڑ کے چلے جاؤ، جو مکہ کی سرزمین ہے۔ پہلے مکہ کچھ نہیں تھا، وہاں اللہ کا حکم ہوا کہ وہاں چھوڑ کے آؤ۔ اللہ رب العالمین کے حکم کے مطابق ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی ہاجر کو اور اپنے بیٹے اسماعیل کو، دونوں کو لیا اور مکہ کی سرزمین میں چھوڑ کے چلے آئے، جس کے لیے قرآن نے جو لفظ استعمال کیا ہے بواد غیر ذی زرع، ایسی وادی، ایسی جگہ جہاں پہ کوئی کھیتی نہیں ہوتی، جہاں پہ کوئی ہریالی نہیں ہے، کوئی نہیں تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل اور ان کی ابراہیم کی بیوی حضرت ہاجر علیہ السلام، ان دونوں سے مکہ آباد ہوا ہے۔ وہاں پر اللہ رب العالمین نے حکم دیا چھوڑ آؤ، ابراہیم نے فوراً چھوڑ دیا۔ آج کوئی چھوڑ سکتا ہے؟ آج کوئی ایسا کر سکتا ہے؟ مگر ابراہیم خلیل تھے جنہوں نے کر کے دکھایا۔ اللہ رب العالمین کا حکم ہوا کہ اپنی اکلوتی اولاد کو جو بڑھاپے میں بڑی امیدوں کے بعد ملی تھی، اللہ کا حکم آیا کہ بیٹے کو قربان کر دو۔ بیٹے کو اٹھا کے زمین پر پٹک دیا اور چھری جلا دی، لیکن اللہ کو یہ منظور نہیں تھا کہ ابراہیم اپنے بیٹے کو ذبح کرے۔ اللہ تعالیٰ امتحان لینا چاہتا تھا، مگر یہ حکم آیا تو اولاد کو اولاد نہیں سمجھا، اولاد کو اولاد نہیں سمجھا۔ یہ نہیں کہ اولاد ہماری ہے، ہماری بڑی محبت ہے۔ آج ہم اتنی محبتوں کے پیچھے اسلام کتنا خون کرتے ہیں، ہم اولاد کی محبت کے پیچھے
بال بچوں کی محبت کے پیچھے، اولاد کی محبت کے پیچھے، والدین کی محبت کے پیچھے اور فلاں کی محبت کے پیچھے ہم اسلام کی کتنا خون کرتے ہیں، مگر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اولاد کی محبت کو محبت نہیں سمجھا، اللہ کی محبت کو ہر جگہ مقدم رکھا، بیٹے کو قربانی کے لیے تیار ہو گئے۔ یہ ہے تابعداری۔ اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا بیت اللہ بناؤ، بیت اللہ کی تعمیر ہو، یہ ہے تابعداری۔ اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنے شہر کو چھوڑ دو، اپنے گھر کو چھوڑ دو، اپنے سارے لوگوں کو چھوڑ دو اور نکل کر کے ہجرت کر جاؤ، یہ ہے تابعداری۔ ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی، اپنے گھر کو چھوڑا، علاقے کو چھوڑا، کاروبار کو چھوڑا، ساری چیزوں کو اللہ کے واسطے چھوڑ دیا، یہ ہے تابعداری۔ اسلام اسی کا نام ہے، اسلام اسی کا نام ہے کہ ہماری زندگی، ہمارا مرنا اور جینا یہ اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ مگر یہ ہماری زندگی کیسی گزرتی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہم سب کو سبق حاصل کرنا چاہیے۔ قرآن کی اس آیت سے ہمیں یہ سبق سیکھنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے صرف کہا کہ تابعدار بن جاؤ، ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں اپنے رب کے لیے ہمیشہ کے لیے تابعدار بن جاتا ہوں۔ تو ہم سب کو اپنے رب کا تابعدار بننا چاہیے، فرما بردار بننا چاہیے، اللہ کے حکم پر فدا ہونا چاہیے، اللہ کے قانون پر چلنا چاہیے، شریعت کے اصولوں کو سمجھنا چاہیے اور دین میں اپنی طرف سے منمانی، اضافہ، تبدیلی، تحریف، ان ساری چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ یہ دین نہیں ہے کہ آدمی دین کے اندر منمانی کرے، یہ دین نہیں ہے کہ آدمی اپنی طرف سے کسی چیز کا اضافہ کرے۔ اللہ رب العالمین کا حکم ہو، قرآن کا حکم ہو، حدیث کا حکم ہو، رسول کا حکم ہو، تو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کا یہی تقاضا ہے کہ ہم اس چیز کو قبول کر لیں، اس چیز کو ہم مان لیں، اسی کا نام اصل تابعداری ہے۔ تو آج کے روز جو 10 ذی الحجہ ہے، جس کو یوم النحر کہا جاتا ہے، یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی تاریخ کی ایک یادگار ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے قربانی کی اور آج ہم لوگ بھی اللہ کے فضل سے قربانی کرنے والے ہیں۔ تو یہ سبق ہم سب کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین کے حکموں کو ٹھکرا دیں۔ ہماری کوشش ہو، ہماری چاہت ہو، ہمارا ایمان ہو، ہماری ہر جگہ پر، ہر موڑ پر ہماری فکر یہی ہونی چاہیے کہ ہم کہیں اللہ کے قانون کی مخالفت نہ کریں۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا، کہا تابعدار بن جاؤ، ایسا نہیں کہ تابعدار بن جاؤ یہ ابراہیم کے لیے تھا، یہ ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیے، ساری دنیا کے انسانوں کے لیے ہے کہ ہم اپنے رب کے تابعدار بن جائیں۔ اب اپنے آپ سے پوچھیں، اپنے گریبان جھانک کر دیکھیں، ہم کتنا اسلام کو فالو کرتے ہیں، ہم کتنا اللہ کی تابعداری کرتے ہیں، کتنی محبت ہمارے دلوں میں اللہ رب العالمین کے تعلق سے ہے۔ اگر ہم اللہ کے تابعدار بن جائیں تو پھر یہ دنیا کی ساری چیزیں ہم سب کو فائدہ پہنچائیں گے اور ہمارا کوئی بال بیگا نہیں کر سکتا ہے۔ فلا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ قرآن نے تو یہی کہا ہے کہ تم غم نہ کرو، فکر نہ کرو، ٹینشن مت لو، تم ہی غالب رہو گے، تم ہی سربلند رہو گے اگر تم مومن ہو۔ اگر ہم مومن بن جائیں، متقی و پرہیزگار بن جائیں، ہم اللہ والے بن جائیں، اللہ کے حکموں پر فدا ہونے والے ہو جائیں، اللہ کی باتوں کو تسلیم کرنے والے بن جائیں، تو پھر یہ دنیا کی طاقتیں اور دنیا کے دشمن ہمارا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں۔ لہذا ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے سبق حاصل کریں اور اللہ کے حکموں کی تابعداری کرنے والے بندے بنے۔ دعا ہے رب العالمین سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو، آپ کو اور سارے مسلمانوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔